صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیے دوستو، صرف 7-8-10 منٹ کے لیے مجھے آپ کی ایکٹیو سائلنس چاہیے۔ ایکچولی ایکٹیو سائلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر بعض اوقات ہم باہر سے خاموش نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہمارے شور ہوتا ہے، ایک طوفان ہوتا ہے۔ جب آپ کے اندر شور ہو، طوفان ہو، تو جو باہر سے جتنی گفتگو ہے اس کو آپ پرسیپٹ نہیں کر سکتے، آپ کے ریسیپٹر کام نہیں کرتے، گفتگو کی روح آپ کے اندر نہیں سما سکتی۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ جو آپ کے اندر طوفان ہے، کاروباری نقطہ نظر سے، فیملی ایشوز کی نقطہ نظر سے، اور ملٹیپل ایشوز ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، تو اس کو وقتی طور پہ موقوف کر دیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ دل بینا بھی رب سے طلب کیا کر، دل بینا دیکھنے والا دل بینا بھی رب سے طلب کیا کر، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن پر یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ علم میں بھی ایک سرور ہے، ایک نشہ ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تو جو علم ہے بے شک یہی ڈیفائن کرتا ہے آپ کا مقام اور مرتبہ، یہی آپ کو سیدھا رستہ بتاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ علم جس کو لے کر آپ زندگی کی صحیح راہ تلاش کر سکے، اس کی تو کیا بات ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا کھوکھر صاحب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی ترجیحات غلط سیٹ کر بیٹھتے، اور وقت گزرتے گزرتے جب ایک حد تک گزر جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، وہ بہت ساری چیزیں میں نے اکٹھی کر لی ہیں، اور جن چیزوں کی اصل میں ضرورت تھی وہ چیزیں مس ہو گئیں۔ ہم سب کی اس وقت معاشرے میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص ایک محفل میں انٹر ہوتا ہے، انتہائی قیمتی، نہیں بھائی، ایک انتہائی قیمتی برانڈڈ سوٹ پہنا ہے، مہنگی گھڑی پہنی ہے، اور قیمتی گاڑی سے اترا ہے، بڑا گھر رکھتا ہے۔ اب جیسے ہی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے تو محفل میں موجود ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ کاش میرے بھی حالات ایسے ہوں جیسے اس شخص کے، لیکن اس شخص کے انتہائی مہنگے جوتوں میں اتفاق سے ظفر صاحب کوئی کنکر گھس گیا، اور اس کنکر کی وجہ سے وہ شخص بے چین ہے، بے آرام ہے۔ اب اس کی بے چینی اور بے آرامی وہ صرف جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم تو ڈیزائر کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حالات ایسے کر دیں۔ اس وقت ہم سارے ہی اپروکسیمیٹلی اس کنڈیشن میں ہیں کہ یا اللہ میرے حالات یہ کر دے، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ لیکن جو اس کے اندر تکلیف ہے، جو اس کے اندر کمی ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ اسی کمی کو لے کے شاید ناصر کاظمی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اس کمی کو ڈسکس کریں گے، اور ایک مثال سے جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، جو اینتھروپولوجسٹ کی ریسرچ ہے، اس سے میں واضح کروں گا اس بات کو، اور آپ نے خود سے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ میں وہ کون سی کمی پریویل کرتی ہے۔ اب سپوز کیجئے گا کہ ہم جو زندہ لوگ ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ ایک کرسی ہے، اور اس کرسی کے اوپر براجمان ہیں۔ اب کرسی کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں شاید صاحب، کرسی کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور شوڈ بھی بیلنس، ایکول ہونی چاہیے، تبھی آپ صحیح پوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ظفر صاحب ایسے ہے، اس کو جو اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ کی 4 ٹانگیں کون سی ہیں جو برابر ہونی چاہیے۔ پہلی ٹانگ آپ کا فزیکل کوشنٹ، آپ کا یہ جو خوبصورت جسم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 11 نظام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مومن مجھے تفکر کر کے نہیں مانتا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کے دیے ہوئے نظام کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے میکانزم کو سمجھیں گے تو پھر بنانے والے کی عظمت کا اندازہ ہوگا نا آپ کو۔ 11 نظام اس میں بھاگ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو آنکھ دیکھ رہے ہیں نا آپ، 576 میگا پکسل کا کیمرہ ہے، یہ 576 میگا پکسل کا، اور اب آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ کس قسم کی زیادتی کرتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ایکسرسائز کرنے میں، اس کو آرام دینے میں، کہاں کہاں ہم زیادتی کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری جو کرسی کی ٹانگ ہے، جس کو میں نے فزیکل کوشنٹ کا نام دیا ہے،
یہ آپ نے خود سے چیک کرنی ہے کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں، مطلب جو زندگی آپ انجوائے کر رہے ہیں، اس کی یہ ٹانگ چھوٹی ہے، بڑی ہے یا سرے سے ہے نہیں. یہ اب آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ میری گاڑی ہے، اب اتنا چل چکی ہے، اس میں میں نے اس نمبر کا موبلائل ڈالنا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری گھر کی جتنی لائٹیں ہیں ان کو میں نے LED پہ کنورٹ کرنا ہے تاکہ بل کم آئے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ وابڈا کا بل بہت زیادہ آتا ہے، میں نے سولر لگوانا ہے. یار جس ساری چیزوں کی بنیاد جس چیز پہ ہے یہ جو آپ کا وجود ہے، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں، اس کو آپ ذرا بھی ویلیو نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں ہائٹ کے حساب سے ان کا وزن ہے، ہائٹ کے حساب سے ان کے باقی جو بلڈ انویسٹیگیشنز ہیں، جو ان کا لپڈ پروفائل ہے، وہ سارا کچھ ایگزیکٹ ہے. یہ کیوں نہیں ایگزیکٹ؟ لوگ داڑھی کی اکثر بات کرتے ہیں جی سنت رکھنی چاہیے. آپ کو کیا پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ جو ہے، پیٹ مبارک چھاتی سے آگے نہیں تھا؟ تو خدا کا واسطہ اپنے اس پہلے کوشنٹ کو توجہ دیں، ورنہ آپ جس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے کا آرام دہ ہو سکتے ہیں. نمبر 1، اگر آپ کا فزیکل کوشنٹ صحیح ہے ظفر صاحب، تو اٹ مینس کہ آپ کے 25 نمبر 100 میں سے آ گئے. اب دوسرا کوشنٹ، دوسری ٹانگ جس کو ہم بولتے ہیں، دیٹ از کالڈ یور اسپرچول کوشنٹ. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو تخلیق کیا، کائنات کے قائم ہونے سے پہلے تمام ارواح کو تخلیق کر لیا گیا تھا، جتنی ارواح نے ابد سے لے کے ازل تک آنا ہے. تو ذریات آدم، ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہتھیلی پہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، تو اندر سے آواز آئی قالوا بلی، کہ کیا تم اپنے رب کو جانتے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں. ہماری روح کو پتہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی خالق کی پیداوار ہیں اور کوئی نہ کوئی ہمارا کریٹر ہے. اور جب آپ اپنے کریٹر سے رابطہ قائم نہیں کرتے تو آپ کی روح بھٹکتی رہتی ہے. آپ 2 کنال کا گھر بنا لیں، 7 کروڑ کی گاڑی لے لیں، بچے آپ کے ڈاکٹر بن جائیں، آپ کو دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ اندر سے ناخوش ہیں، آپ کے جوتے میں کنکر ہے، آپ کی کرسی کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی کرسی کی دوسری ٹانگ ہے، جس کو ہم اسپرچول کوشنٹ کہتے ہیں، اپنے خالق سے رجوع رکھیں، ریگولر بیسس پہ اپنے خالق سے رجوع رکھیں. جیسے نیکرولوجی کروانے والے دوست نے کہا کہ اللہ تعالی ہم کو 5 وقت کی نماز کی توفیق دے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیز آر ناٹ مینٹ ٹو بی اینڈ، یہ آخر نہیں ہے. دیز آر سورسز ٹو دا اینڈ، یہ ہمیں ایک آخرت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک سورس کی طرف لے کے جاتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ بذات خود بھوکا رہنا ہے، بذات خود تو کوئی چیز نہیں. لیکن جب اس اعتقاد میں آپ آتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، بھوک اور پیاس کے باوجود آپ کھاتے نہیں، تو آپ لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ آپ کے نفس میں ایسی چیز پیدا کرتا ہے کہ آپ کو اندر سے انرجی دیتا ہے. تو اپنے خالق سے مسلسل رجوع رکھیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر یقین رکھو، میرے اوپر بلیو رکھو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے تمام معاملات کروں گا، اس کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، تو مجھے کہیں پہ کوئی گھاٹا نہیں ہے. یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو سیکنڈ 1، اگر آپ کا اسپرچول کوشنٹ بھی تگڑا ہے تو آپ کی کرسی کی دونوں ٹانگیں ٹھیک ہیں اور آپ کے 100 میں سے 50 نمبر. دا تھرڈ 1، یور سوشل کوشنٹ، جو اللہ تعالیٰ نے رشتے آپ کے لیے چنے ہیں. ارسطل ٹوٹل ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سم سرٹنز آر دیئر وچ آر انوائڈیبل، کچھ ایسی یقینی حقیقتیں ہیں جن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ظفر بھائی، یور ڈیٹ آف برتھ، یور پلیس آف برتھ، یور پیرنٹس، یور چلڈرن، یور ڈاٹرز، یور سسٹر، یور برادرز، آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. دیز آر انوائڈیبل. بٹ ون تھنگ از شیور، ایک چیز یقینی ہے، یو اینڈ آئی، میں اور تمہیں، وی ہیو ٹو ڈائی، ہمیں مرنا ہے. اینڈ وی کین بیکم دا کائنڈ آف ہیومن بینگ، اور ہم انسان بن سکتے ہیں وٹ وی وانٹ ٹو بی، جیسا ہم چاہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے. اور وہ کیسا انسان ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے فیس بک پہ 500 فرینڈ ہے اور سکے بھائی سے اس کی بول چال نہیں؟ وہ کیسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ جناب یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میری لائنز کمیونٹی سے میں پچھلے 16 سال سے اس کے ساتھ ہم ایسے ہیں، اور سکی بہن سے اس کی بول چال نہیں؟ وہ کیسا شخص ہے کہ جو اپنے باس کے سامنے 20 یا 25 ہزار سیلری کی خاطر جی سر، جی سر، آیا سر، اور اپنے ماں باپ کو ان کا ڈیو ریسپیکٹ بھی نہیں دیتا؟ تو سوشل کوشنٹ اگر آپ کا نامکمل ہے تو آپ تو انسان کہلانے کے مستحق ہی نہیں.
تو سب سے پہلے یہ جو ہماری لائسنسنگ ہوتی ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی دنیا کا بورڈ، کوئی بھی دنیا کی یونیورسٹی آپ کو میٹرک کرنے سے پہلے بی اے کے ایگزام میں، بی ایس سی کے ایگزام میں بیٹھنے دے گی؟ نیور ایور۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میری لائنز کمیونٹی میری بڑی ریسپیکٹ کرتی ہے، تو سب سے پہلے جا کے میری والدہ سے، میرے والد سے ویریفائی کریں کہ either he is obedient or not۔ اگر وہ جواب دیتے ہیں کہ he is a totally obedient son، تو پھر میرا لائنزم کا سرٹیفکیٹ ویلڈ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جاوید صاحب بڑے پولائٹ بولتے ہیں، جاوید صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں، تو میری بیگم اور میرے بچوں سے جا کے پوچھیں کہ گھر میں اس شخص کی کیا پریکٹس ہے۔ اگر میری بیگم کہتی ہے کہ نہیں گھر میں بھی یہ کنٹرول ٹیمپر ہے، میرے بچے کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارے گھر میں رہے، ہمارے پاس بیٹھے، تو دین میرا لائنزم کی سرٹیفکیشن ویلڈ ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں مجھے گھر سے نہیں ملتی تو میری کوئی سرٹیفکیشن باہر والی ویلڈ ہی نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے رحم کے رشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ جو ان سے قطع رحمی کرتا ہے اس کے اوپر تو دوزخ ہے، جنت واجب ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہے کہ وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے، اس کو یہ بڑی صلاحیت ہے، تو آپ کے بہن بھائی، آپ کے جو ایسے بلڈ ریلیشن ہیں، وہ جیسے بھی ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کریں، ملے چاہے لیٹ، ملے تھوڑی دیر بعد، ملے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ایڈجسٹ کریں، ان کو انٹیکٹ رکھیں، کیونکہ وہ اللہ نے چنے ہیں، انہوں نے جا کے گواہی دینی ہے کہ یہ کیسا بندہ تھا۔ 3 ٹانگیں ہو گئی جی۔ اگر آپ کا سوشل کوشن ٹھیک ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے رشتے ٹھیک ہے، دوستوں یاروں کے سرٹیفکیشن اوکے ہے، اٹ مینز آپ کی کرسی کی 3 ٹانگیں ٹھیک۔ اب آگے چوتھی ٹانگ، یور انٹلیکٹ کوشن، آئی کیو۔ ہمارا جو برین ہے نا، آپ سن کے حیران ہوں گے ظفر بھائی، اگر کوئی انسان، یہ ایک پیپر ہے، کوئی انسان ایک پیپر ایسے کر کے رکھے، پھر ایک پیپر ایسے کر کے رکھے، 15 ارب سال یہ پیپر رکھتا رہے، تو ہمارے برین کے کنیکشن پورے نہیں ہوتے۔ اتنی کمال چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اور کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیوں کہا ہے ہماری شریعت نے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک؟ کیونکہ انسان ایک ریولوشنری پروسیس سے گزرتا ہے۔ جب آپ بیریئر لگا دیتے ہو کہ نہیں میں اب کافی عقل مند ہو گیا ہوں، میں تو چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا ہوں، میں تو کیمیکل ڈائز ایسوسیشن کا بھی پریزیڈنٹ بن گیا ہوں، مجھے تو بہت کچھ آ گیا، نہیں، اس دن سے آپ کا ڈکلائننگ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے سیکھنا ہے، ہر لمحہ سیکھنا ہے، اور اس برین کو اس کی خوراک ہے کہ ہر روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ نے سیکھنی ہے، پھر یہ برین شانت ہوگا۔ اگر آپ اس کو روزانہ اس کی خوراک نہیں دیں گے تو یہ پرسکون نہیں رہے گا، آپ کے اندر اینگزائٹی پیدا ہوگی، بے چینی پیدا ہوگی، زندگی بے رنگ ہو جائے گی۔ تو آپ کا انٹلیکٹ کوشنٹ اوکے ہونا، اس کے اوپر آپ کا ایکسرسائز کرنا، اس کے اوپر آپ کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر یہ دوستو چاروں ٹانگیں آپ کی بیلنس ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہیں، سکسیسفل ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے خود اسیس کرنا ہے کہ آپ کی ان میں سے کون سی ٹانگ چھوٹی ہے، کون سی ہے نہیں، اور کون سی کمزور ہے، اس کے اوپر آپ نے آج کے بعد ورک کرنا ہے۔